کے باوجود ہم لوگ آپس میں رشتے داریاں تک ہیں. میری آدھی ددیال ہے وہ میرے والد کے ماموں, میری دادی جو تھی اہل سنت, تو میرے ماموں مولوی میں سب رہتے ہیں, دادے میرے والد کو میرے دادے. تو وہ اس نے مولوی نے جب بکواس کرنی شروع تو کھڑے ہو کے بوڑھے میں ان کو کون ہو کے چلے تو کیا دعوت دے رہا ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کو مار دوں جا کے, اپنے پوتے پوتیوں کو قتل کر دوں, کیا کروں؟ رشتے داری ہے. میں تو اپنے گھر کی بات ہی نہیں کرتا. یہ جتنا اچھا ماحول تھا مسلمان کے سب کی رشتے داریاں ہم لوگ سب ملتے ملاتے ہیں. اب بھی پنجاب میں گوجر خان وغیرہ میں نے دیکھا ہو, برادری جو راجا برادری ہے سب ان کے آپس میں. میں گیا ہوں تو وہ 2 نماز پڑھی, اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ مرنے والے کی حیثیت تھی, لہٰذا پہلے سنت کے امام نے پڑھائی پھر اہل تھے, اور سب نے مجمع نہیں ہٹا, مجمع وہی رات بھر کے پڑھتا رہا. اور پہلے بھی یہی ہوتا. یہ 30 سال یہ جب سے یہ افغانستان کا ڈرامہ شروع ہوا نا, اس وقت کیونکہ امریکہ کی ضرورت تھی, وہ پورا ملبہ ادھر ابھی بھی کچھ پنجاب میں دیہات اور قصبہ ایسے ہیں یہاں کسی کی بھی میت ہو, چاہے شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو, شیعہ بھی ہوتا ہے اور سنی بھی ہوتا ہے, اور دونوں طرف کے عوام بھی اس میں شرکت کرتے ہیں. اچھا رشتے داریاں بھی پرانی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں, سلسلہ بند نہیں ہوا, رشتے داریاں اب تک ہو رہی ہیں. ابھی بھی ایسے بہت سے نکاح پڑ چکے ہیں, تھوڑے دنوں کے اندر پڑ چکے ہیں, جہاں ایک دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے جو پرانے رشتے ہیں اور اسلامی رشتے ہیں, دونوں اسلام کی شاخیں ہیں, شیعہ اور سنی. اور شیعہ اور سنی کے درمیان ظاہر ہے کہ اختلاف ہوتا ہے, کوئی لڑائی ہوتی ہے, کوئی فساد ہوتا ہے, تو اس سے سب سے زیادہ تو امریکہ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اب نہیں کہنا چینل پہ کہ آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں, اب نہیں کہنا, اس لیے میں نے تم لوگوں کو بلایا کہ گواہ بن جاؤ. یہ سب فساد ہی نہیں ہے, یہاں محبت والے بھی بہت ہے, ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے بس. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دونوں وقت میں 2 آفتاب شامل ہیں, آفتاب قادری صاحب ہیں, ایک آفتاب عالم صاحب ہیں, آپ کے ساتھ رابطے میں دن میں بحرین کی اور ان کا ایمان نہ کل خطرے میں تھا اسلام, نہ آج خطرے میں. ہم جانتے ہیں کو یہ شروع سے ہم لوگ ساتھ رہیں گے. ویسے تو یہ کچھ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں نے اتنا بتا دیا آپ کو کہ اگر ان کو ایسا ہوتا تو یہ یہاں آتی. جب فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جائے گی ہم یہ رابطے کریں گے, اور اگر ملک پاکستان کو فرقہ وارانہ آگ سے روکنے کے لیے اگر ہمارا اسلام یا ہمارا دین خطرے میں پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دین سے تو ایسا دین بہتر ہے. پھر آپ 2 مسلک تو ایک ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں, یہاں تو اور بھی مسلک ہے. کہا تو ہے کہ سب سے رابطے کر رہے ہیں. سپاہ صحابہ کے لیے جیسے بھی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کچھ زیادہ مشتعل کرنے والی باتیں, مطلب یہ تو مسلمان سپہ صحابہ جو ہے وہ مسلمان تو پھر سب صحابہ جو ہے وہ ایک جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس پہ ملک پاکستان کے آئین کے تحت پابندی لگائی گئی ہے, کالا دم اس کو قرار دیا گیا ہے, اور وہ کھل کر دہشت گردی کرتے رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنی تحریک کا کہیں دہشت گردی میں کوئی نام یا کوئی واقعہ آپ ریکارڈ پر لا سکتے ہیں تو یقیناً میں اس پر بھی آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں. جو دہشت گرد ہے یقیناً جس کو ملک پاکستان کی گورنمنٹ نے اسٹیٹ نے کالا دم قرار دیا گیا اس سے تو بات نہیں کی جا سکتی, بچانا ہے سب, انہی سے بچانے کی کوشش ہے. اور وہی لوگ اس مسلک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو جا سکتا ہے نا, مطلب وہ ان مسلک کوئی ایسی جس پہ پابندی لگ گئی ہو, ان مسلک کے لوگوں کے ساتھ ہمارے اکابرین ہمارے علماء اکرام بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں. آپ یوں دیکھیں کہ جے یو پی جو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی تھے وہ لیکن ہمارے اکابرین میں سے ہیں, اور وہ ایم اے میں ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے. تو ہم الگ نہیں ہیں, ہمارے بڑے جب ہمیں کسی چیز کا کہتے ہیں تو یقیناً ہمیں سننا پڑتا ہے. کبھی بھی آپ ریکارڈ پر موجود نہیں ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے کوئی فیصلہ کیا ہو اور سنی تحریک اس سے ہٹ کر چلی ہو. تو آپ نے جو مثال قائم کی یہاں آ کر اس مثال کو مزید آگے بڑھانے کے لیے, اور ایک بات میں ضرور کہوں گا, مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے یہ بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ سپاہ صحابہ کوئی مسلک نہیں ہے, یہ ایک فتنہ پردازوں کا ٹولہ ہے جو بنایا گیا تھا, اور جس کی ابتدا کافر شیعہ کافر کے نعرے سے ہو. وہ کیسا مسلک ہے؟ وہ قطعی مسلک نہیں تھا نہ ہے, اور نہ اس کو اون کرتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے فرمایا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ کے بارے میں, تو وہ ایم ایم اے میں فضل الرحمان کے ساتھ تو تھے, اس میں سپاہ صحابہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی.
اگر سپہ صحابہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعی طور پہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نظر نہیں آتے. تو یہ مسلک نہیں ہے, یہ ایک فتنہ پردازوں کا ٹولہ ہے. دوسری ایک بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے یقیناً پوری دنیا میں اس کا واویلا کیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان یہ کر رہا ہے, مسلمان وہ کر رہا ہے. میں آپ اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ بات بھی نکل چلی ہے کہ پنجابی طالبان, سندھی طالبان, بس ہم اس کو لسانیت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. بجائے اس کے جو حقیقت فیکٹس ہیں وہ بتایا جائے کہ جو بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اریسٹ ہوتا ہے, اس کا کس عقیدے سے تعلق ہے, کس مسلک سے اس کا تعلق ہے. اگر ہم مسلک کی بنیاد پر سوچیں گے تو آپ کو نہ پنجابی, پٹھان, آپ کو کسی بھی قومیت پر نہیں جانا پڑے گا, آپ کو ایک نقطے پر آ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس طرف کوئی توجہ نہ دے رہا ہے, نہ دینا چاہتا ہے, یا شاید کوئی کھل کر اس پر بات کرنا نہیں چاہتا. اور جب بھی وہ پکڑا جاتا ہے وہ ایک ہی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یقیناً ان کے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا پورا مسلک اس میں شامل ہو گیا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ 80% لوگ وہ اس میں شامل ہے اور ان کی پوری قیادت اس میں شامل ہے. وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, ان سے مذاکرات کرنے کی بات کرتی ہے, وہ پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یقیناً وہ بھی اس میں ملوث ہیں. جو ہمارے مسلمان لوگ مارے گئے, جو ہمارے فوجی حضرات مارے گئے, جس میں جوان ہیں, افسران ہیں, ان کے بچوں کو بھی مارا گیا. یقیناً اتنی دہشت گردی کے بعد ان سے بات کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان کی اور حوصلہ افزائی کرنے کی بات ہے. اور اگر وہ جس طرح یہاں ایک ماحول بنا بات چیت کرنے کا, جو ایک برف تھی جو سالوں سے جمی تھی وہ پگھل گئی, اگر وہاں بھی وہ برف پگھلتی ہے اور وہ رائے راست پر آتے ہیں اور وہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں, ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں, تو ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اگر وہ اپنے عقیدے کو ہمارے عقیدے پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً بات نہیں ہو سکتی. وہ ہماری مساجدوں میں آ کے قبضہ کر لیں. قبضے کرنے سے مراد بھی ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں ہمارے عقیدے کے مطابق وہاں عبادت کی جاتی ہے, ہماری مساجد کے اندر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, ہماری مساجد کے اندر نعت شریف پڑھی جاتی ہے, ہماری مساجد میں 11ویں شریف میں مساجد سجائی جاتی ہے, لنگر کیا جاتا ہے, 12 ربیع الاول کو مساجد سجائی جاتی ہیں. وہ جب اس کو قبضہ کر لیتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا وہ منع کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. تو یقیناً جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس ساری رسومات کو ادا کرنا چاہتے ہیں. جب ہمیں روکا جائے گا تو یقیناً اس میں تضاد پیدا ہوگا, اس میں ہمارے لوگ مشتعل ہوں گے. تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ ان سے کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے. اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں, ہم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی, تو یقیناً بات ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی کوشش ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی مسالک کے جو رہنما ہیں علماء کرام ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں, کوئی ایسی کانفرنس ہو, ایسی کوئی کوشش, جیسے آج آپ نے ایک بہت اچھی کوشش کی کہ 2 بڑے مکتبہ فکر کے جو عالم دین موجود ہیں, اور اس طرح کی کوئی اور کاوش بھی اگر آپ کریں جس میں سب لوگ بیٹھ سکیں, کوئی کانفرنس کاوش کا ہی تو حصہ ہے, لیکن وہ ایک پوائنٹ جو ہے کہ ایسی کاوش کامیاب نہیں ہوتی کہ آپ اپنی اڑی میں رہیں اور میں اپنی اڑی میں رہوں اور ہم کوششیں بھی کرتے ہیں تو وہ کوشش بیکار جاتی ہے, ماضی میں ہوئی اس سے اور مزید تضاد پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ایک پوائنٹ میں نے آپ سے سامنے رکھا کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے, آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں تو بات ساری ختم ہو سکتی ہے اور ایک ٹیبل پر بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن وہ جب اس پہ باضد رہیں گے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے, بدعت ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا شرک, بدعت ہے, عیسائیوں کی طرح تہوار ہے, تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا, ان کے مزارات کی توہین کرنا, یہ سارے ہر کوئی برداشت کرے. بہت شکریہ. اب آپ میڈیا حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس کو مقصد منفی نہ لیا جائے, اس کو مثبت انداز میں اس کو لے کر میڈیا پر بھی اس کو آن ایئر کیا کریں تاکہ نیگیٹو تو کوئی ہے ہی نہیں بات. ایسے سمجھدار اور ایسے دیندار اور علماء حق یہاں موجود ہیں ہر مکتب میں کہ جو آپ خون کے آخری قطرے تک یہ فساد نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے لیے ہماری ملاقات